اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز کی بندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہر دفعہ نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز چھوڑ کے آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پہلے اس ایشو کا اندازہ ہو یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ نماز کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو یہ فکر لگ جائے گی کہ میں کفر کی حالت میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ اور یہ بہت بڑا ظلم کیا جی فقہ حنفی نے اس امت کے ساتھ، جنہوں نے یہ ٹیکنیکل بحثیں چھیڑی کہ جی بے نمازی کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے اوپر فتوے دیے۔ اور یہ آپ کو دنیا میں جتنے بے نمازی نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے فقہ حنفی کے اور امام حنیفہ کے فتوے ہیں جنہوں نے تب آزمائی کی ہے۔ ادروائز قرآن و سنت بالکل واضح تھے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جب ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے کہتے ہیں نا، تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ۔ اس کا مطلب ہے باقی 4 چیزیں بھی اسی لیول کی ہیں۔ کلمے کو تو ساروں نے سیریس لیا ہوا ہے۔ دوسری چیز تھی 5 وقت نماز قائم کرنا، اس کو کیجول لیا ہوا ہے۔ اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا مسلمان ہے؟ جی جو کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ تو سرکار نماز کا بھی وہی حکم ہے، اسی حدیث میں ذکر ہے 5 چیزوں کا۔ تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی اگر استطاعت ہے تو آپ نے اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے۔ یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ جب آپ نے یہ ٹیکنیکل بحثیں شروع کر دی کہ جی کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا جی، نماز نہ بھی پڑھتا ہو تو وہ مسلمان ہی ہے، اس اعتبار سے وہ مسلمان ضرور ہے کہ جب وہ مر جائے گا اس کو مسلمانوں کے طریقے کے اوپر دفن کریں گے۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی شخص بھی مرتا ہے یا اسے ہندوؤں کے طریقے سے اس کا اینڈ کیا جائے گا، یا جیوز کے یا کرسچنز کے یا پارسیوں کے طریقے سے، کسی طریقے سے تو کرنا ہے نا۔ اس طرح ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا کوئی انسان ہے جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا، اب جب وہ مر گیا تو یقیناً اسے ہندوؤں کی طرح تو نہیں دفنایا جائے گا کہ اس کو آگ لگا دی جائے اور اس کی راکھ بہا دی جائے، نہ کرسچنز کے طریقے سے۔ ظاہر مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، اس کا نکاح طلاق کا معاملہ بھی مسلمانوں والا چلایا جائے گا، مر جائے گا تو مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ ٹریڈیشنلی مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا۔ وہ تو واضح ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور سورہ روم میں واضح ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور مسلم شریف میں حدیث بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ سارا بیڑا غرق کیا ان فتووں نے جنہوں نے یہ ٹیکنیکل بحثیں چھیڑی۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہم نمازوں پر قائم رہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور خواہشات سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ نمازوں کی فکر کریں، وقت پر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، یعنی سنت نفل کا بھی اہتمام کریں، فرائض و نوافل دونوں ہی عمدگی سے ادا کریں، نماز کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر ادا کریں، اور 5 نمازوں کی حفاظت کریں۔ دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں، جیسے ہی نماز کا وقت آئے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں، بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں اور اس کے بارے میں اس طرح ایکسپلین کریں کہ وہ ساری زندگی نماز نہ چھوڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ قرہ ڈالیں
وہ قرہ ڈال کے اپنا نکالیں کہ ہم نے پہلی صف میں جانا ہے اور اذان دینے کے لیے تیار ہوں. تو اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو ایک دوسرے سے سبقت لینے کی دن رات کوشش کریں. اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے تو وہ گھسیٹ کر یہاں تک کہ اپنے گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کے آنا پڑے نا تو تب بھی وہ مسجد میں پہنچے. اتنا زیادہ ثواب ہے. اور ہمارے آدمی بہت مشکل سے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں تو اتنی آسانی ہے, ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے, بہت پاس ہوتی ہے. تو آپ میں سے جو بھی اگر برادرز جتنے بھی سن رہے ہیں, آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ نماز کے ٹائم پہ چلے جائیں. آج صبح مجھے ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا, آپ نے نماز کی پابندی کیسے کی؟ جی بھائی, پھر انہوں نے کیا کہا؟ تب انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک شیخ کو یہ کہتے سنا, اے بے نمازی, تیری مصیبت ابلیس کی مصیبت سے بھی بڑی ہے, کیونکہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا اور تم آدم کے رب کا سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو. تو آخر تیرے اور اللہ کے درمیان ایسا کیا ہے جو تجھے اس سے ملاقات سے نفرت دلا رہا ہے؟ یہ بات میرے دل میں اتر گئی. اس کے بعد سے نماز میری زندگی کا حصہ بن گئی. اللہ اکبر, یہ تو واقعی گہری بات ہے. ہمیں بھی اپنے رب سے ملنے کی تڑپ ہونی چاہیے. اے اللہ, ہمیں نماز پر ایسا قائم رکھ کہ ہم اسے محبت کے ساتھ ادا کریں. اذان سنتے ہی اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دیا کریں. آمین. اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں, یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.